کیپٹن صفدر نے اپنی جماعت کے ورکرز کنونشن کے اندر ایک بات کہی۔ دوران تقریر انہوں نے جذبات کی روح میں بہتے ہوئے یہ کلمات کہے یا ان کہے گئے کلمات کو غلط رنگ دے کے وہ کسی اور حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بیان کی، تو ان کی اس بات کو آگے جو ہے وہ پھیلانے کے لیے آگے پیچھے سے اس کی کٹنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ان کا بیان سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے یا جس بیان کو سامنے رکھ کے ایک طوفان بدتمیزی، طوفان بے حیائی پھیلایا جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ کہنا کہ انہوں نے یہ بالکل صحیح کہا ہے، انہوں نے درست کہا ہے، یہ بالکل بھی کسی لحاظ سے بھی اس کا دفاع کرنا، اسے ڈیفینڈ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گناہ کے اوپر مزید گناہ کرنے والی بات ہے۔ لیکن ملک صفدر کے جو قریبی حلقہ احباب ہیں، جو ان کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے جو میری بات ہوئی ہے وہ بھی ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیپٹن صفدر نے ورکرز کنونشن کے اندر تقریر کرتے ہوئے جذبات کی روح میں بہتے ہوئے یہ جو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں اس بات کے اوپر علماء کرام سے مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور ساتھ انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس بات کا کہنا ان سے یہ بالکل بھی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اگر ایک عام انسان ہو جو بالکل پڑھا لکھا بھی نہ ہو، جسے دین کے بارے میں بالکل کوئی معلومات نہ ہو، اس شخص سے بھی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایسی بات اور اتنی کمزور گفتگو جو ہے اور ایسی بات جس کا ہر آدمی کو تقریباً بخوبی علم ہے، علماء کرام ان سے مناظرہ کیا کریں گے، اس حوالے سے تو ایک عام آدمی بالکل جو ان پڑھ آدمی ہو، ایک بالکل شریف آدمی ہو، سادہ سا آدمی ہو، اگر وہ بھی کیپٹن صفدر کو کھڑا کر کے کسی جگہ پہ یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ نے جو یہ بات بیان کی ہے تو آپ اس کو کس چیز سے ثابت کریں گے؟ مناظرے کے اندر آپ قرآن حکیم کے دلائل دیں گے، مناظرے کے اندر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائیں گے، یا اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسلامی جو معاملات ہوتے ہیں، شرعی جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے جب مناظرہ کیا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے، تو وہاں پر جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے دیے جاتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کے اندر تو اللہ معاف فرمائے اس قسم کی کوئی بات کسی لحاظ سے بھی کیپٹن صفدر کے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ اپنی اس بات کی بنیاد رکھ کے کوئی مناظرہ کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ اب کیپٹن صفدر کے جو قریبی لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ جن کا ایک تعلق اور رشتہ ہے، جب اس حوالے سے میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ایسی بات کیپٹن صفدر نے کہی ضرور ہے، لیکن کیپٹن صفدر جو بات کر رہے تھے وہ عمران خان کے حوالے سے کر رہے تھے کہ عمران خان نے اتنی بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلا دی، اتنی جو ہے وہ اس نے معاشرے کے اندر برائی جو ہے وہ پھیلا دی کہ اب وہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا، یا اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ اتنی آگے چلے گئے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی نے اگر مناظرہ کرنا ہے تو وہ ہم سے مناظرہ کر لے۔ ہر دو طرف سے جو کیپٹن صفدر کے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو کیپٹن صفدر کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی تعویلات پیش کر رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور جو کیپٹن صفدر کی جو ہے وہ مخالف جماعت کے لوگ ہیں وہ کیپٹن صفدر کی اس بات کو بہت زیادہ جو ہے وہ آگے پھیلا رہے ہیں۔ تقریباً یہ ہر آدمی جو سوشل میڈیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، سوشل میڈیا میں اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک رابطہ رہتا ہے، اس تک یہ بات لازماً کسی نہ کسی حوالے سے پہنچی ہوگی۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیپٹن صفدر کے حق میں یا کیپٹن صفدر کی مخالفت کے اندر یہاں پہ بولنا اور کیپٹن صفدر کی مخالفت کے اندر اس بات کو پھیلانا ہر دو لحاظ سے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ،
کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، دنیا اور آخرت کے اندر انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی جگہ پہ گند پڑا ہو، کسی جگہ پہ جو ہے وہ گندگی ہو، تو اس کو ڈھانپنے سے گندگی کی جو بدبو ہے، گندگی کا جو وہاں غلاظت ہے، اسے مزید روکنے سے، اس تعفن کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جتنی آپ سنگباری کریں گے، جتنے اس کے اندر پتھر پھینکیں گے، جتنا اس کو کریدیں گے، اس کے اتنا ہی زیادہ گند اور غلاظت جو ہے وہ پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ اب اگر اس نے یہ بات کر بھی دی ہے تو اب اس کے اوپر ایک واویلا کرنا، ایک شور کرنا اور اس چیز کو پھیلانا اس طرح سے کہ جن لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ان تک بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو اس کی محبت کے اندر، اس کی نفرت کے اندر آ کے اس بات کو مزید آگے پھیلا رہے ہیں، وہ سمجھیں کہ اس بے حیائی کے اندر بالکل جو ہے وہ اپنے حصہ ڈال رہے ہیں اس بے حیائی کو پھیلانے کے اندر۔ اب یہاں پر کیپٹن صفدر ایک پڑھا لکھا شخص ہے، آرمی کے اندر ایک کی پوسٹ کے اندر وہ جو ہے وہ ملازمت کر کے آیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ اس نے اتنی بڑی بات اور اتنے غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ بیان کر دی ہو، حالانکہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ اسلامی اقدار کی حفاظت کے حوالے سے اسمبلی کے اندر بھی گفتگو کرتا ہوا کافی دفعہ اسے دیکھا گیا ہے، یہاں تک کہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے اس نے ایک بہت لمبی گفتگو اسمبلی کے اندر کی، ایک تقریر کی، اس کے بعد اس کے پاسپورٹ کے حوالے سے بعض ممالک نے اس پہ پابندی لگائی۔ پھر اس کی ایک تقریر میں نے سنی تھی، اس نے اسمبلی کے اندر وہ ایک جو ہے وہ اپنا بیان دیا تھا کہ میں اگر قبر کے اندر جاؤں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں قبر کے اندر اپنا یہ پاسپورٹ جو ہے وہ پیش کروں گا، میں یہ دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کی وجہ سے آپ کے دشمنوں نے، اسلام دشمنوں نے اور جو قادیانی لوگ ہیں انہوں نے میرے اوپر جو ہے یہ ایک پابندی لگوائی تھی۔ تو یہاں تک کی باتیں کرنے والا شخص اس طرح کی بات کہ جس سے اگر ایک عام آدمی سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ ایسی بات کرنا، ایسی بات کا سوچنا یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ سراسر زنا ہے، یہ سراسر فحاشی، عریانی اور بے حیائی ہے۔ اب اس حوالے سے گفتگو کرنا اور اس حوالے سے کی گئی گفتگو کو آگے معاشرے کے اندر پھیلانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ اس حوالے سے وہ جو بات اگر کیپٹن صفدر نے کر بھی دی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی مخالفت کے اندر اگر یہ بات کی ہے، یا انہوں نے خود اپنی جو ہے وہ اسے کسی خبط کے اندر، کسی نشے کے اندر، کسی گمراہی کے اندر، یا شیطان کی شیطانیت ان کے اوپر اس وقت غالب تھی، تو انہوں نے اگر یہ بات کر بھی دی ہے تو ان کی اس بات کو معاشرے کے اندر مزید پھیلانے سے ہمیں روک دینا چاہیے، وہیں پہ اس بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اگر کیپٹن صفدر نے یہ بات واقعتاً کی ہے تو ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ عدالت کے اندر رجوع کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ کیس دائر کروایا جائے شرعی عدالت کے اندر کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی بات اسلامی ریاست کے اندر کی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ان کو چیلنج کرنا، ان کے حوالے سے مختلف جگہوں کے اوپر اس بات کو اچھالنا، اسے مزید آگے معاشرے کے اندر پھیلانا، یہ مزید بے حیائی کو پھیلانے کے مترادف ہے، بلکہ مترادف کیا ہے، بے حیائی کو سر عام پھیلانے والی بات ہے۔ اس حوالے سے دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو کیپٹن صفدر کے جو حمایتی ہیں انہوں نے تو اس کی تردید کی ہے، وہ تردید کر بھی رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کیپٹن صفدر کا اس حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا۔ اب کیپٹن صفدر کے اوپر یہ ضرور لازم ہو چکا ہے کہ وہ عوام کے سامنے آئیں اور سر عام جو ہے وہ آ کر اس بات کا برملا اظہار کریں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ غلط بات کی ہے، وہ اللہ سے بھی اس کی معافی مانگیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اقرار کریں کہ یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے یہ بات کسی اور ریفرنس کے حوالے سے کی ہے، کسی اور سیاق و سباق کے اندر کی ہے، وہ اس کی وضاحت بھی کریں اور وضاحت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ بالکل برملا اظہار کریں کہ مجھے یہ بات جو ہے وہ سٹیج کے اوپر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے، پاکستان کے اندر بھی بس آنے والا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اب زلزلے کی زد میں ہے،
اگر اور کوئی کرینہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو یہ جو اس طرح کی ہم باتیں، اس طرح کی اللہ کی جو بیان کردہ احکامات ہیں، ان کے اندر جو بغاوت کے اوپر ہم اتر آئے ہیں، پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ سنگ باری اور زلزلے اور اس طرح کے عذاب ہمارے اوپر آنے ہی والے ہوں گے۔ اس لیے کہ مصر کے اندر جو 7 سال کا قحط آیا ہے، اس قحط کی وجہ جو ہے وہ مصر ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں پہ دریا پانی کی جو ہے وہ وافر مقدار شروع سے ہی رہی ہے، لیکن مصر کے اندر جو قحط آنے کی وجہ علماء کرام، مفسرین کرام نے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت باغیرت ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ جب مصر کے اندر حضرت سیدنا یوسف کی بولی لگتی ہے اور ان لوگوں نے حضرت یوسف کو بازار کے اندر خرید و فروخت کے لیے جو ہے وہ پیش کیا، تو چونکہ اس وقت حضرت یوسف کے نبی ہونے کے حوالے سے کوئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آپ نبی کے بیٹے ضرور تھے لیکن اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے جب حضرت یوسف کی مصر کے بازار کے اندر بولی لگائی تو رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اللہ نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا کہ تم ہوتے کون ہو میرے نبی کی بولیاں لگانے والے۔ اگر اس ملک کے اندر اس طرح کی باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گی، اس طرح کی بے حیائی، اس طرح کا نظام اسلامی ریاست کے اندر ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ہمارے اوپر مسلط ہوگا۔ ایک تو یہ حکمرانوں کی شکل میں مسلط ہے، اناج کی کمی کی شکل میں مسلط ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کس طرح سے غربت، پریشانی، دہشت گردی اور مختلف مسائل کے اندر پاکستانی عوام گرتی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیپٹن صفدر نے اگر یہ بات کہی ہے پھر بھی وہ مجرم ہے، اگر نہیں کہی خود اپنی طرف سے وہ کسی اور کی بات کرنا چاہتے تھے، ابھی تک انہوں نے آ کے اس کی تردید نہیں کی، پھر بھی وہ اس کے مجرم ہیں۔ اگر وہ انہوں نے کسی اور کے حوالے سے کہی ہے، اب یہ بے حیائی جو معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے ان کی اس ایک بات کی وجہ سے، تو یقین جانے کہ اس کے اندر ان کا پورا حصہ شامل ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ایسی بات انہوں نے کی ہے اللہ سے وہ معافی مانگیں اور برملا طور پہ آ کر اس کی تردید کر کے پوری قوم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ سے بھی معافی مانگیں، پوری قوم سے بھی معافی مانگیں اور اس بات کے اوپر ندامت کا اظہار کریں۔